اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جب امام زین العابدین علیہ السلام گناہوں سے معافی چاہتے یا اپنے عیبوں سے درگزر کی التجا کرتے تو یہ دعا پروردگار عالم سے کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اے اللہ، اے وہ جسے گناہگار اس کی رحمت کے وسیلے سے فریاد رسی کے لیے پکارتے ہیں، اے وہ کہ جس کے تفضل و احسان کی یاد کا سہارا بے کس اور لاچار ڈھونڈتے ہیں، اے وہ کہ جس کے خوف سے عاصی اور خطا کار نالہ و فریاد کرتے ہیں، اے ہر وطن آوارہ اور دل گرفتہ کے سرمایہ انس، ہر غم زدہ اور دل شکستہ کے غم گسار، ہر بے کس اور تنہا کے فریاد رس اور ہر راندہ و محتاج کے دستگیر، تو وہ ہے جو اپنے علم و رحمت سے ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، اور تو وہ ہے جس نے اپنی نعمتوں میں ہر مخلوق کا حصہ رکھا ہے، تو وہ ہے کہ جس کا عفو درگزر اس کے انتقام پر غالب ہے، تو وہ ہے کہ جس کی رحمت اس کے غضب سے آگے آگے چلتی ہے، تو وہ ہے جس کی عطائیں فیض و عطا کے روک لینے سے زیادہ ہیں، تو وہ ہے کہ جس کے دامن وسعت میں تمام کائنات کی ہستی سمائی ہوئی ہے، اور تو وہ ہے کہ جس کسی کو عطا کرتا ہے اس سے عوض کی توقع یعنی بدلے کی توقع نہیں رکھتا، اور تو وہ ہے کہ جو تیری نافرمانی کرتا ہے اسے حد سے بڑھ کر سزا نہیں دیتا۔ اے بار الہ، ہم تیرے وہ بندے ہیں جسے تو نے دعا کا حکم دیا تو وہ لبیک لبیک پکار اٹھا، مالک میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، ہاں تو وہ میں ہوں، ہاں تو وہی ہم ہیں۔ اے ہمارے معبود جو تیرے آگے خاک پر پڑے ہوئے ہیں، ہم وہ ہیں جس کی پشت گناہوں سے بوجھل ہو گئی ہے، ہم وہ ہیں جس کی عمر گناہوں میں بیت چکی ہے، ہم وہ ہیں جس نے اپنی نادانی اور جہالت سے تیری نافرمانی کی ہے، حالانکہ تو ہماری جانب سے نافرمانی کا سزاوار نہ تھا۔ اے ہمارے معبود، جو تجھ سے دعا مانگے تو اس پر رحم فرمائے گا، تاکہ ہم لگاتار دعائیں مانگیں، یا جو تیرے آگے روئے اسے بخش دے گا تاکہ ہم رونے پر جلد آمادہ ہو جائیں، یا جو تیرے سامنے عجز و نیاز سے اپنا چہرہ خاک پر ملے اس سے درگزر کرے گا، یا جو تجھ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے تہی دستی یعنی ہاتھوں کے خالی ہونے کا شکوہ کرے اسے بے نیاز کر دے گا۔ بار الہ، جس کا دینے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہے اسے نا امید نہ کرنا، اور جس کا تیرے علاوہ کوئی ذریعہ روزی بے نیازی نہیں ہے اسے محروم نہ کرنا۔ خداوندہ، رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر، اور ہم سے روگردانی اختیار نہ کر جبکہ ہم تیری طرف متوجہ ہو چکے ہیں، اور ہمیں نا امید نہ کر جبکہ تیری طرف خواہش لے کر آئے ہیں، اور ہمیں سختی سے دھتکار نہ دینا جبکہ تیرے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو وہ ہے جس نے اپنی توصیف رحم و کرم سے کی ہے، یعنی تو نے اپنی تعریف یہ کی ہے کہ تو رحیم و کریم ہے، لہٰذا اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ہم پر رحم فرما، اور تو نے اپنا نام درگزر کرنے والا رکھا ہے، لہٰذا ہم سے درگزر فرما۔ بار الہ، تو ہمارے اشکوں کی روانی کو جو تیرے خوف کے باعث ہے، ہمارے دل کی دھڑکن کو جو تیرے ڈر کی وجہ سے ہے، اور ہمارے اعضاء کی تھرتھری کو جو تیری ہیبت کے سبب سے دیکھ رہا ہے، یہ سب ہماری بدعمالیوں کو دیکھتے ہوئے تجھ سے شرم و حیا محسوس کرنے کا نتیجہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تضرع و زاری کے وقت میری آواز رک جاتی ہے اور مناجات کے موقع پر زبان کام نہیں دیتی۔ اے اللہ، تیرے ہی لیے حمد و سپاس ہے کہ تو نے ہمارے کتنے ہی عیبوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے اور ہمیں رسوا نہیں ہونے دیا، اور کتنے ہی ہمارے گناہوں کو چھپایا ہے
اور ہمیں بدنام نہیں کیا، اور کتنی ہی برائیوں کے مرتکب ہم ہوئے ہیں، مگر تو نے پردہ فاش نہیں کیا، اور نہ ہمارے گلے میں ننگوار کی ذلت کا توق ڈالا، نہ ہمارے عیبوں کی جستجو میں رہنے والے ہمسایوں اور ان نعمتوں پر جو ہمیں عطا کی ہیں، حسد کرنے والوں پر ان برائیوں کو ظاہر کیا۔ پھر بھی تیری مہربانیاں مجھے یا ہمیں ان برائیوں کے ارتکاب سے، جن کا تو نے ہمارے بارے میں علم ہے، روک نہ سکیں۔ تو اے ہمارے معبود، ہم پر اپنا رحم و فضل و احسان کر دے۔ عزیزان گرامی، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، دوسرے پورشن میں ہم اس کا باقی حصہ پیش کریں گے۔ بہترین دعا ہے امام کی۔